خالی ہمیں وبا کا مسئلہ نہیں ہے یا اس کا ہی ہم نے خالی سامنا نہیں کرنا. میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ اس وقت ہمیں اس وبا کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑے المیے کا ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں مسئلے کا سامنا ہے, اور وہ ہے کہ دنیا کو اس وقت 80 سال کی خطرناک جو کساد بازاری ہے اس کا سامنا ہونے جا رہا ہے. گلوبل اکنامک پراسپیکٹ رپورٹ جاری ہوئی ہے, عالمی بینک نے جاری کی ہے. حنیف صابر صاحب, اس رپورٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ دنیا کو 150 سال کی بدترین معاشی تباہی کا سامنا ہے, خالی ہمیں ایک محاذ پہ نہیں لڑنا؟ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ اگر نہ بھی ہو جی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کساد بازاری, یہ معاشی بحران, یہ تجارتی انہدام, میں اس کو کہوں گا کہ جی انہوں نے کہا ہے یہ معاشی انہدام ہے, کولیپس کر گئی ہے تجارت, صنعت, ہر طرح کی چیز. تو یہ سب ہمیں نظر آ رہا ہے. دنیا میں کوئی چیز, خاص طور پہ معیشت جو ہے, یہ آئسولیشن میں نہیں چل سکتی. جی یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کی معیشت جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے اور یورپ کی معیشت نیچے آ رہی ہے, یا ان کی معیشت اوپر جا رہی ہے تو ہماری معیشت نیچے جائے گی. نہیں, یہ ساری انٹیگریٹڈ ہیں, یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, جڑی ہوئی ہیں. اگر دنیا میں تیل کا بحران آیا ہے جی اور اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے ممالک, اوپیک کے باقی ممالک جن کی معیشت کا انحصار تیل کی پیداوار اور اس کی فروخت پہ تھا, ان کی وہاں پہ متاثر ہوئی معیشت. تو جو ہمارے 26 لاکھ لوگ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں, جی وہ بھی تو ڈیفینیٹلی, وہ 25-26 لاکھ فیملیز جن کو ہر مہینے وہاں سے پیسے آتے تھے, اب وہاں نہیں ہیں, تو وہ یہاں پہ متاثر ہوئے. ٹرو. جو یو کے میں ہیں, جو یو ایس اے میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, یورپین کنٹریز میں ہیں, دبئی میں ہیں, باقی جگہوں پہ ہیں, جی جہاں سے یہ ساری ہمیں جو پیسہ آ رہا تھا وہ بند ہوا یا وہ کم ہوا, تو یہاں پہ پرابلم ہے وہاں سے پیسہ نہ آنے کی وجہ سے. وہ پیسہ نہ آنے کی وجہ سے حکومت کے پاس زر مبادلہ کا پرابلم ہے. جب پیسے کی موبلٹی نہیں ہے تو پھر بینک بھی بند ہو رہے ہیں, بزنسز بھی بند ہو رہے ہیں. جی جس دکاندار نے, جس چھوٹی فیکٹری والے نے, جس چھوٹے کاروبار والے نے 10 بندے ملازم رکھے ہوئے تھے, جب اس کا بزنس نہیں چل رہا تو وہ 1 یا 2 پہ آ جائے گا. وہ 1-2 پہ آئے گا, تو باقی لوگ تو لا محالہ وہاں سے بے روزگار ہو رہے ہیں. جی. اور جو بے روزگار ہو رہے ہیں اس کے لیے متبادل کا کیا بندوبست ہے؟ جس کے پاس پہلے روزگار ہے وہ محروم ہو گیا, تو نیا کہاں سے آئے گا روزگار؟ ٹرو. اچھا, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, اوور آل دنیا کی بات کی جا رہی ہے سر, پوری دنیا میں. جی, اور کہا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ کی لہر سامنے آئے گی, یعنی کہ معیشتیں جو ہیں دنیا کی وہ ڈیفالٹ کرنے کی سٹیج پہ پہنچ جائیں گی. معیشتیں ڈیفالٹ کرنے کی سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں. جی. اب یہ ڈیفالٹ کس وقت اناؤنس ہونا شروع ہوگا, صرف اسی کا انتظار ہے. یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اچھا, اسی وبا کے دوران ایک اور چیز آئی جس نے افریقہ, جی, مڈل ایسٹ, جی, اور ہمارا جنوبی ایشیا جو ہے, جی, اس کی زراعت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. بالکل صحیح کہا. میں اس موضوع پہ آنے لگی تھی, تھینکس گاڈ کہ آپ آ گئے. جی. اس وقت 30 سے زیادہ ملک ہیں جو لوگ ابھی حکومت پاکستان پہ, پاکستان کے اداروں پہ اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا, حکومت نے وہ نہیں کیا, یہ تباہی کی, وہ کر دی. تو یہ باقی 29 ملکوں یا 30 سے بھی زیادہ ممالک ہیں, ان کو بھی تو اسی بحرانی کیفیت کا سامنا ہے. یہ صرف پاکستان نہیں ہے, انڈیا اس سے متاثر ہوا ہے, افغانستان, ایران اس سے متاثر ہوا ہے, سعودی عربیہ اس سے متاثر ہوا ہے, اس سے پیچھے چلے جائیں لبنان, شام, مصر, افغان, آپ سمندر بحیرہ احمر کراس کر کے آگے جاتے ہیں, افریقی ممالک اس سے متاثر ہوئے ہیں بہت زیادہ. یہ
فصلیں کی فصلیں اجاڑ گیا. اور سر ہمارے ملک میں تو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کہیں خدا نخواستہ قحط سالی کا یا فوڈ شارٹیج کا بھی خطرہ نہ ہو. آپ اندازہ کریں, گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا 2 دن پہلے, ہمارا گندم کا سیزن ختم ہونے کے 1 مہینے کے اندر, ہماری فصل آنے کے 1 مہینے کے اندر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ گندم امپورٹ کر لیں. جی ابھی پرسوں ہوا ہے تو ابھی نظر آ رہا ہے جی. اور اس کی فری جو موومنٹ ہے صوبوں کے بیچ, بین الصوبائی جو ہے, اس کے اوپر بھی پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گندم کی فصل متاثر ہوئی ہے, کیونکہ یہ ٹڈی دل جو ہے یہ گندم کی تیاری کے جو آخری ہفتے تھے ان میں یہ زور پکڑنا شروع ہو گیا تھا, اور بہت سے اضلاع میں اور بہت سے علاقوں میں اس نے فصلیں تباہ کر دی ہیں. اچھا, باغات اجاڑ کے رکھ دیے ہیں اس نے. آموں کی فصل آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. بہت مشکل صورتحال ہے ان لوگوں کے لیے جن کا جو صرف آموں کے باغات چلا رہے تھے اور ان کا پورا سال اس پہ چلتا تھا. اور آپ تو ان ایریا سے زیادہ واقف ہیں کہ ذمہ دار بھی وہاں پر بہت سارے وہ اپنے آموں کے باغات کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا پورا سال اسی پہ چلتا ہے. گندم ایک بڑی فصل تھی. وہ لوگ جو 2 سال کے لیے گندم اپنے پاس رکھتے تھے اور لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ ان کے پاس گندم موجود ہے, اب ان کے پاس بھی بڑی تھوڑی سی گندم ہے. حکومت تمام کوشش کے باوجود, تمام انتظامی مسائل کو بروئے کار لانے کے باوجود اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ہمیں باہر سے کہیں نہ کہیں سے گندم امپورٹ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پاس یہ ذخائر محفوظ رہیں. دیکھیں 12 مہینے ابھی, اور سر ابھی تو پچھلے مہینے ہم نے فصل کی کٹائی کا ہمارا سیزن ختم ہوا ہے, یعنی کہ اگر کچھ اکتوبر نومبر کی بات آپ کریں نا تو پھر بھی سوچنے میں آ جاتا ہے. موسٹلی یہ فیصلے جا کے ہوتے تھے وہی جو آپ نے کہا نا, ستمبر اکتوبر نومبر میں جا کے یا دسمبر میں جا کے. اس دفعہ تو پہلے مہینے میں یہ فیصلہ کر لیا گیا. سر ایک بات تو یہ ہو گئی, واقعی فصلیں بہت زیادہ تباہ ہو گئی, سارا کچھ ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جیسے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا اگر گندم کی شارٹیج آ گئی, خدا نخواستہ آٹے کی قیمتیں بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں ہائی ہونا شروع ہو گئی, جس کے پیش نظر حکومت کو پھر انٹروین کر کے یہ سارا کچھ کرنا پڑا ہے. مافیا آپ اور میں اکثر بات کرتے ہیں, پھر گورنمنٹ کمیٹڈ ہے مافیا کے خلاف بھی ایکشن لینے پہ. شوگر انکوائری رپورٹ آ گئی, کارٹلائزیشن جو شوگر کی بھی ہے. اس حکومت کے دوران ایک بات انہوں نے کی ہے جو اپریشیٹ کرنا بنتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 30-40 سال میں پہلی مرتبہ ان کارٹلز یا مافیاز کے خلاف کوئی بڑی انکوائری رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہوئی ہے, اور اس پہ فوجداری مقدمات کے لیے پرائم منسٹر نے یا گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو فوجداری کی طرف لے کے جائیں گے, اور اس کی پراپر تمام 5 سطح پہ جو ہے اس کی انکوائری ہوگی. یعنی کہ ایف آئی اے بھی کرے گا, نیب بھی کرے گا, ایف بی آر بھی بیچ میں شامل ہے. دیکھیں 5 سطح یہ ہوتی ہیں نا کہ ایک ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ انوالو ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں جعلی اکاؤنٹس انوالو اور ٹرانزیکشنز انوالو ہو سکتے ہیں. ہولڈنگ ہے اس میں, کارٹلائزیشن ہے اس میں, یہ تمام سطحوں پہ. اچھا, پھر سبسڈی ہے, جعلی سبسڈی بھی ہوتی ہے. اچھا, جعلی ایکسپورٹ ہوتی ہے ان تمام سطحوں پہ. اچھا, ٹیکس ایویژن ہے اس پہ. ان تمام سطحوں پہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اس کی انکوائری ہوگی اور اس کے ذمہ داران جو ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا اور رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی. لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا. میں یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی. لوگ کہتے تھے نہیں ہوگا, لیکن یہ ہوا. لوگ ماضی کی بنیاد پہ یہ بات کر رہے تھے کہ ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ جو حکمرانوں کے قریبی لوگوں کا بزنس تھا اور ان کی جو کارٹلائزیشن تھی, ان کی جو مونوپلیز تھیں, اس کے بارے میں ہر انکوائری رپورٹ جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈل جاتی تھی, وہ کہیں دفن ہو گئی. شوگر مافیا جو ہے یہ ایک جو ہے ایسا مافیا ہے جو پاکستان کے اندر
तमाम सियासी पार्टियों को कंट्रोल कर रहा है जी, और हुकूमतें बनाने और गिराने में भी सर अब इनका देखें, बहुत ज्यादा हाथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PMLQ, जी, ANP, PTI, आप जिस जमात को देखेंगे उसके साथ आपको किसी एक बड़े शुगर ग्रुप का आपको कोई ना कोई बंदा नजर आएगा। सर अभी भी तो इस रिपोर्ट में इन सारे कमोबेश जितने नाम आपने गिनवाए हैं उनमें से किसी न किसी का नाम आ रहा है। वो तो आएगा ना। जी। सियासी पार्टियों के पीछे ये हैं, सियासी पार्टियों को ये कंट्रोल। अब देखें, पार्टियां चलाने के लिए, कैंपेन चलाने के लिए, बाकी जगहों के लिए जितने बड़े रिसोर्सेज की, फंड्स की जरूरत होती है, ये सारे वहां पे घुस जाते हैं। अच्छा, ये जो कार्टल्स हैं, ये जो माफियाज हैं, इनका अपना एक मैकेनिज्म है, इनकी अपनी एक दुनिया है। जहां इनका बिजनेस इंटरेस्ट है वहां पे कोई सियासी तकसीम नहीं है। सही। वहां पे सियासी इख्तलाफात भी एक तरफ हो जाते हैं, जी। वहां पे मजहबी इख्तलाफात भी एक तरफ हो जाते हैं, वहां पे सूबाई तासुबात भी एक तरफ हो जाते हैं, वहां पे नस्ली तासुबात और तकसीम भी एक तरफ हो जाती है। वहां ये इकट्ठे हैं। वहां पे ये इकट्ठे हैं। कहीं आपको पार्टी का फर्क नजर नहीं आता, नहीं आएगा। कहीं पे आपको कोई मजहबी फर्क नजर नहीं आता, कहीं पे आपको जोग्राफियाई फर्क नजर नहीं आता, नस्ली फर्क नजर नहीं आता। ये सारे के सारे लोग ऊपर उस सतह पे आके इकट्ठे हैं जहां पे इनका मुफाद वाबस्ता है। ये जो रिचेस्ट ऑफ द रिच जी, या सुपर रिच क्लास एक नई वजूद में आई है जी, वो उसको एक बड़े साइंटिफिक अंदाज में होल्ड कर रही है। अभी पेट्रोल की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जी, बुहरान की शक्ल वो इख्तियार कर गया। पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद है मुल्क में जी, लेकिन जो पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशंस और ये जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं और जो इसके बड़े हैं, उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि अब लोग पेट्रोल के लिए फिर रहे हैं और आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा। अच्छा, ये सूरत हाल अभी पोल्ट्री में हुई है जी। आप मुर्गी का गोश्त देखें कि वो किस तेज रफ्तारी के साथ पिछले 3 हफ्ते में ऊपर गया है। रमजान के आखिरी हफ्ता में ये कीमत ऊपर जानी शुरू हुई और ये कीमत मुसलसल ऊपर जा रही है। अब देखें, पिछले 5 महीने से या 4 महीने से शादियों का सीजन नहीं है, शादी हॉल्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं, लेकिन बहुत बड़ी पार्टीज नहीं हो रही जो लोग घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर करते थे। इवन सर रेस्टोरेंट्स जब क्लोज हैं, जब आपके ये शादी हॉल्स बंद हैं, तो इसकी खपत, सोशल मोबिलाइजेशन नहीं है जी, उसकी खपत कम है जी। इसके बावजूद जब उसके जो किंग्स हैं, जो कार्टल्स बना के उसको लेके चल रहे हैं, जो उसका माफिया है, उन्होंने जब ये तय किया कि इसकी कीमत उठानी है तो उन्होंने उठा दी। हर चीज धरी की धरी रह गई। सर तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर भी ना। अगर हुकूमती सतह पर या इंतजामी सतह पर देखें, हम क्यों नहीं इन कार्टल्स के खिलाफ। आप फिर मुझे ये कहेंगी कि मैं कोई शायद 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करने लगा हूँ। मैं 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं हूँ। सही। मैं 18वीं तरमीम के मैकेनिज्म के खिलाफ हूँ। 18वीं तरमीम के बाद जो पिछले 10 साल में सूबों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो सूबाई असम्बलियों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कानून साजी करें, चीज़ों को फर्दर नीचे तक डिवॉल्व करें और पैसा नीचे लेके जाएं, इख्तियारात नीचे लेके जाएं और मैकेनिज्म डेवलप करें चीज़ों को कंट्रोल करने का, जो मरकज से उनके पास गई थी वो नहीं हो सका। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होते थे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, और वो पूरा एक सिस्टम होता था जो इन चीजों को काउंटर करता था। अब हर जिले में जी डिप्टी कमिश्नर के पास क्यों इख्तियारात हो गए?
جی بادشاہ، پرانے دور کا بادشاہ سلامت وہ بن گیا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہیں ایک ہر جگہ پہ ہے، یہ ہر ضلع میں ہے. جی اچھا، ایک ڈپٹی کمشنر آپ کو کیا ڈیلیور کرے گا؟ یعنی کہ اس کے لیے بہت حد تک ضروری ہے کہ آپ جی، کو اس کا انتظامی سطح پورا پر میکانزم ایک انتظامی ایوالو کرنا پڑے گا، ایک میکانزم ڈیولپ کرنا پڑے گا. چاہیے. جی. ایک ان تمام صورتحال، یہ دیکھیں یہ کارٹلز جو ہیں، یہ مافیاز جو ہیں، یہ ذخیرہ اندوز جو ہیں، یہ مہنگائی پیدا کرنے والی عناصر، یہ ہمیشہ سے معاشرے کے اندر اور ملکوں کے اندر موجود رہے ہیں. جی لیکن ضرورت یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد یہ ایکسپوز ہو گئے، یہ اتنے پاورفل ہو گئے، ایک طرف ایکسپوز ہو گئے، دوسری طرف پاورفل ہو گئے. جی اب تو ہو سکتا ہے کہ ہر مافیا نے اس کو ایک واٹس ایپ واٹس ایپ گروپ چلا رہا ہے. جی چند بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، چند لوگ جس سے بھی نو ٹائم وہ چیزیں جو ہے کنٹرول کر لیتے ہیں. ایک میسج وہ ڈالتے ہیں گروپ میں رات کو کہ کل صبح یہ چیز مارکیٹ سے غائب ہو جائے گی، تو چیز غائب ہو جاتی ہے. بہت شکریہ حنیف صابر صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. مجھے حنیف صابر صاحب کی باتیں ہمیشہ سے بہت انٹرسٹنگ لگی ہیں کیونکہ بہت ریئلٹی کے قریب تر جا کر سر جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں اور مسائل کا جو حل ہے وہ بھی بتاتے ہیں. تھینک یو حنیف صاحب، بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.